بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ادھر آواز جاری کہ آپ. آئی ویلکم یو آل جی. یہ آپ کے لیے بہن نے یہ کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا لیکچر کر لیں. یہ ٹاپک میں نے یہ چنا تھا یاجوج اور ماجوج بیکاز اٹ از ویری ویری اسینشیل کہ آج کل کے جو دور ہے اس میں جس طرح بتایا کہ یہ فتن کا دور ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، اور ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کس کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے. چونکہ ہمیں یہ ریکگنیشن نہیں ہو رہی، اور آج تک ہم نے کبھی اتنا زیادہ ہسٹری میں اور اس میں گئے نہیں کہ ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو آخر الزماں میں جو یاجوج ماجوج کا دور ہے وہ کیا ہے اور اس کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے. سو ہیومن ریس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو گائیڈنس ہمیں ریلیجن سے ملتی ہے اس میں سے ہم کیا ڈٹرمن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر کس طرح کریکشن موڈ میں ڈال کے اور اس کے مطابق چلتے ہیں. دس از امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ کو آج کا جو دور ہے اگر اس کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے تو آپ کریکٹیو میجرز نہیں لے سکتے. آپ گم ہو جائیں گے. کہ جس طرح حدیث ہے کہ اس دور میں آپ صبح گھر سے نکلیں گے تو ایمان والے ہوں گے، واپس آئیں گے تو ایمان سے عاری ہوں گے، اور رات کو نکلیں گے تو ایمان سے عاری ہوں گے، صبح آئیں گے تو ایمان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ وہ والا دور ہے کہ جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بیکاز the reason is very very clear، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور یہ ٹیکنالوجیکل دور جو ہے ہیومن ریس میں پہلے نہیں دیکھا گیا کبھی بھی. اور یہ ہماری پچھلے 100-200 سال کے اندر یہ سارا چینج آیا. اس سے پہلے کا جتنا چینج تھا وہ ایک ہی سٹائل میں لوگ جا رہے تھے، اسی سٹائل سے ٹریول کرتے تھے، اسی سٹائل سے لڑتے تھے، اسی سٹائل سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے معاملات ایکسچینج کرتے تھے. لیکن اب چونکہ ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے، نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئے نئے انفارمیشن سسٹمز آ گئے ہیں، آپ کو 1 منٹ میں 10,000 میل دور سے بیٹھے بیٹھے آپ کو خبر مل جاتی ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ ہیز چینج دا سینیریو آف دا ورلڈ. اس سینیریو کو سمجھنا ہے ہمیں، اور دس از دی اونلی تھنگ وچ وی آر لیکنگ، کہ ہم اس کو لنک نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کس دور میں اور کس دور کی ہمیں بات بتائی گئی تھی. تو اس لیے آخر الزمان کا جو سب سے بڑا مجھے فتنہ لگتا ہے باقی سب فتنوں سے، وہ اس کا یاجوج ماجوج کا ہے. یاجوج ماجوج چونکہ کہا گیا ہے کہ جی وہ ہے ایک قوم ہوگی جو آئے گی اور اس طرح دنیا میں فساد پیدا کرے گی، ہم اس کے انتظار میں ہیں. وی اسٹل 99% آف پیپل ڈو ناٹ بلیو کہ جی یاجوج ماجوج آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں، یا آئیں گے تو کب آئیں گے، آئیں گے تو کیسے ہوں گے، کیا ہوگا. کوئی کہتا ہے جن ہوں گے، کوئی کہتا ہے دیو ہوں گے، کوئی کہتا ہے وہ باہر کی مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ کہاں ہیں، کدھر ہے کدھر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کے اوپر سے آپ کو جب تک انفارمیشن نہیں ہوگی آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس قوم کا ساتھ دے رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اب آپ کی قومیں آپ کے دین کے اوپر قائم نہیں ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ پہ قائم ہے. اور جو کوئی قوم آپ کو آپ کا انٹرسٹ سرو کرتی ہوگی آپ اس کے ساتھ جوائن کر جائیں گے، آپ اپنے دین کو کنسیڈر نہیں کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک لیا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر عام الفہم انسان کو سمجھ آنی چاہیے. اس میں کچھ کافی ساری نزاکتیں ہیں، کافی ساری باتیں ہیں جو کہ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر کیا ہے، پر ابھی تک کمپلیٹلی آئی ہیو ناٹ کم اکراس اینی سچ اسکالر جس نے کہ ٹوٹالٹی میں اس کو کوئی سمجھا. تو
آئی ووڈ لائک ٹو، میں بڑے ڈیٹیل میں نہیں آپ سے ساتھ جاؤں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو ہنٹس دوں گا، اور میرا مقصد آپ کے اوپر یاجوج ماجوج کا جو بھی میں فلسفہ بیان کرتا ہوں وہ تھوبنے کے لیے نہیں ہے کہ what I am saying you have to agree to that, you may disagree. اس میں میرا صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ چاہیے، آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، آپ ہم میرے ساتھ چلیں، اور تاکہ آپ کا اپنا برین جو ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ خود ان ٹاپکس کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو خود ان چیزوں سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ what I have said. تو اس لیے I picked up the topic because یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر مسلمان کی اس کی زندگی میں. یاجوج ماجوج اینڈ the nations of the world. یاجوج ماجوج کے بارے میں جب ہمیں بتایا گیا ہے تو کافی ساری حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، کچھ مستند حدیثیں ہیں، جس کے اندر ہمیں ایسا ایک فیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ یاجوج ماجوج وہ کوئی باہر کی مخلوق ہے، اور دے آر ایلینس، دے آر ناٹ فرام دس ورلڈ. وہ کوئی عجیب قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی کہتا ہے لمبے کان والے ہوں گے، ایک کان دوسرے پہ ڈالیں گے تو اوپر کر کے سو جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ بڑے پتلے اور اونچے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بڑے موٹے اور چھوٹے ہوں گے، ہر قسم کی آپ کو، اور یہ حدیثوں میں کوٹ کر کے، ضعیف حدیثیں ہیں پر ان میں کوٹ کر کے یہ چیز بتائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کا ہیومینٹی کے ساتھ لنک کیا ہے. تو اگر آپ ورلڈ کی ہسٹری لیں، یہ چارٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پریکٹیکلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ابھی آپ بہت ساری ریسرچ سنتے ہیں، کوئی ایک ریسرچ آ جی ہے یہ جی 10 لاکھ سال پرانی ہمیں آرٹیفیکٹ مل گیا، کوئی کہتا ہے جی ہمیں یہ ملین ایئرز اولڈ آرٹیفیکٹ مل گیا، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، بٹ اتھینٹک جو ہمارے پاس ہسٹری آف ہیومن ریس ہے دیٹ از ناٹ مور دین 5 to 7,000 ایئرس. آج تک ہم اس سے آگے نہیں جا سکے. اب وہ جتنی ہیں وہ ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز، اپنی ریسرچ، اپنی وہ ہے جس کی بیسس پہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے ملین ایئرس پرانی کوئی چیز ڈھونڈ لی، اتنے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتھینٹک ہسٹری جو جس کو کہ ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں تھرو آرکیالوجی، وہ اتنی ہے. اس سے زیادہ کی جب ہوگی تو پھر اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، بٹ اٹ از لیٹ سے کہ اگر ہم اب موسٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ ہمارے اسلام میں اتنی نہیں ہے، ہمارے قرآن میں اتنی نہیں ہے. جتنی بھی ڈیٹیلز اس وقت ہم تک پہنچتی ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمیں جوز سے ملتی ہیں، تورات سے ملتی ہیں، بائبل سے ملتی ہیں. ہمارے پاس اتنی، ہمارے پاس بڑی 2-3 ریفرنسز ہیں اور پھر کچھ چند احادیث ہیں، اور پھر آخر الزماں کی کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس حد تک ہم جانتے ہیں. یہ جو میں آپ کو چارٹ دکھا رہا ہوں، یہ چارٹ بھی بیسیکلی جوز کا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن، اور بائبل کا ہے کیونکہ وہ ان کی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہی ہے جو کہ جوز کی ہے. تو بیسیکلی یہ کامن ہے ان لوگوں کی. تو دس از واٹ دے بلیو کہ حضرت آدم جو تھے he was here around somewhere around 4000 BC. 4000 BC میں تھے تو that means what کہ یہاں سے 4000 BC اور یہاں سے around 6000 BC.
اور حضرت آدم کے 1000 سال کے بعد حضرت نوح کی پیدائش ہوتی ہے. ان کے درمیان جو ہے 1000 سال کا ڈفرنس ملتا ہے. اور ان کی جینیالوجی بھی جو ہے وہ بھی ہمیں یہ جوڈازم سے ملتی ہے، ہمیں کرسچینٹی سے ملتی ہے، بائبل سے ملتی ہے. ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نام بھی نہیں ہے جو انس میں آئے ہیں. اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک کا عرصہ پھر تقریباً 1000 سال کا ہے. اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک کا 2000 سال کا وقفہ ہے. اور حضرت عیسیٰ سے لے کے پریزنٹ ڈے جو ہے وہ 2000 سال کا ہے. 2020 میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ چیز آپ کو ٹوٹل بتا رہی ہے اراؤنڈ 6000 ایئرس. یہ یہودیوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جب ہم حدیث کی بات کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7000 سال کی ہے. اور میں جو ہوں اس ڈیوریشن کے آخری 1000 سال میں آیا ہوں. لیکن اللہ نے میری امت کی آدھے دن کی مہلت اور کر دی ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7500 سال کی ڈیوریشن بنتی ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 1000 سال کے لیے تھے جو مسلم امت کی ڈیوریشن تھی، تو اس کے بعد 500 سال کا عرصہ اور دیا گیا ہے، کیونکہ دا ڈفرنس بٹوین دیٹ کیلنڈر اینڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اور قرآن کے ریفرنسز ہیں اس کیلنڈر میں 1000 سال کا ایک دن ہے اور آدھا دن 500 سال کا ہے. تو دیٹ میکس اراؤنڈ 7500 سال کا. اور اگر آپ اس وقت باقی حدیثوں سے جب ہم اس کو ٹریول کر کے اس پہ آتے ہیں تو ہمیں 14ویں اور 15ویں صدی تک کی باتیں آتی ہیں، اس کے بعد نہیں ملتی. تو لہٰذا ہم اگر اس چارٹ کو لیں تو 1000 سال کا ڈفرنس ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. یہ وہ بات کر رہے ہیں اپنی اس کی ریلیجس کیلکولیشن کے بیس پہ، کیونکہ جوز کا ابھی یہ خیال ہے کہ مسیحا نے ابھی آنا ہے اور مسیحا جب آئے گا تو اس کے بعد ان کی حکمرانی ہوگی اور اس میں یہ ایک ملینیم تک یعنی کہ 1000 سال تک یہودی امن اور شانتی سے اس دنیا میں حکمران رہیں گے اور وہ کریں گے اور دنیا میں امن رہے گا. تو لہٰذا وہ جو اینڈ ٹائم یا جس کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں مسیحا کا، وہ 6000 سال کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ 6000 سال یہ آپ کے بنتے ہیں. یہ اس کے اندر ایونٹس سارے جو ہے وہ ہوئے ہیں. دس از ہاؤ دا ہسٹری گوز. اب اس میں آپ کو اگر یہ اس لیے میں نے دی ہے، یہ جینیسس کے اس میں سے ہے آدم سے ابراہیم تک کا. اب پہلے جس طرح کے حدیث ہے اس میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اس میں انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بھی دراز ہوتی تھیں اور ان کے قد بھی لمبے ہوتے تھے. یہ ایک حدیث ہے. تو عمریں دراز تھیں ان کی. اگر ہم جوز کے اور کرسچنس کے اس میں جائیں تو وہ یہ ایجز دے رہے ہیں اپنی. آدم کی اراؤنڈ 800 ایئرز، یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا. شیت کی
around 807 years, Enos की 815, केनान की 540 years, اور اس طرح کرتے کرتے بتوسلا کی، لیمیک کی، نوح کی، یہ 450 یہ ہے اور اراؤنڈ 500 یہ ہے، اراؤنڈ 1000 ایئرز ان کی بنتی ہے حضرت نوح کی. اب یہ جو آپ کو ریڈ مارک نظر آ رہا ہے، یہ ریڈ مارک نظر آ رہا ہے کہ کس ایج میں ان کی نیکسٹ جنریشن پیدا ہوئی، اور یہ ان کی لائف کی اگلا اینڈ ہے، یہ ان کی ڈیتھ ہے. اب چونکہ اگر عمریں لمبی تھی تو اس سے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ملٹیپلسٹی بہت جلدی جو ہے ایک بندے کی اپنی زندگی میں ہی آن این ایوریج اگر 1000 سال ہو تو کم سے کم 40-50 جنریشنز آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں. تو مطلب وہ 40-50 جنریشنز میں ملٹیپلسٹی کتنی زیادہ ہوگی، اور ان کو پھر کہیں کسی جگہ بٹھانا، آباد کرنا، یہ کرنا. یاد رکھیں کہ میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس کی بیسس پہ لوگوں کی مائیگریشنز اور وہ ہوتی تھی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت بی بی ہاجرہ کو مکے میں چھوڑنے کا حکم دے دیا. فار دا کامن سینس، جہاں پہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پانی کا بندوبست بھی نہیں تھا، صرف وہاں سے کیراوانز گزرتے تھے، وہاں پہ 6 مہینے کے یا سال کے بچے کو چھوڑ کے صرف ایک عورت کے ساتھ، ماں کے ساتھ، یہ لاجکس ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ بات کہ کوئی یہ آدمی ایسے کر سکتا ہے. پر یہ اللہ کو پتا تھا کہ وہاں سے کیسے آگے جنریشنز چلنی ہیں، تو اس بیسس پہ یہ ہوا. اب اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے بھی اللہ ہی کی ڈیسیجنز ہے. کیا یہ کام اگر اللہ نے اس وقت کیا تو اس سے پہلے اللہ نے کچھ اور نہیں سوچا تھا؟ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ٹیک یو آل. آپ کو میں اس چیز کے ساتھ لے کے پیچھے جانا چاہتا ہوں. یہ یہاں پہ فلڈز آئے ہیں اراؤنڈ دس ایریا، اور یہ ان کے بیٹے کی ایج تھی اس کی، سام کی اس وقت، اور یہ سام کی پھر آگے سے اولاد شروع ہوتی ہے. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت نوح کے ہوتے ہوئے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھے ار کے مقام پہ، میسوپٹومیا کے ایریے میں تھے، ار کے مقام پہ، جہاں پہ نمرود تھا اس کی حکومت. اب مطلب یہ ہے کہ ابھی حضرت نوح زندہ ہیں اور یہ ساری اولاد ہوئی اور ابراہیم پیدا ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح کی ڈائریکشنز اس وقت چل رہی ہیں. He can communicate with the generations. He can tell you کہ ہاں جی کہ یہ ہے، اس کا ادھر کرو، اس کا ادھر کرو، اس کا ایسے کرو. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے آپ کو اس کو سمجھ آئے گی. حضرت ابراہیم کی یہ کوئی میرا خیال میں کتنی بنتی ہے، اراؤنڈ 75 یہ اباؤٹ آئی تھنک 100 اور 120 ایئرز، مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا. میں لیٹ می سی، یہاں 100 یہ ہے اینڈ 175 حضرت ابراہیم کی ایج بنتی ہے. ٹھیک، یہ سام ہے اور یہ سام کی اولاد ہے، جو کہ جس میں سے حضرت ابراہیم، اور فائنلی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں یہ حضرت نوح کے تھے جی 3 بیٹے، حام، سام اور یافس. یافس کے بیٹے تھے، یہ امپورٹنٹ ہے، یافس کے بیٹے تھا سب سے بڑا گومر. I mean this name
comes to us from یہ جوز. اور جوز میں اب میں نام کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں, اس لیے میں شک سے آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں لنگوسٹک ایکسپرٹ نہیں ہوں اور اتنی زیادہ نہیں ہے, پر یہ میری ذاتی جو ریسرچ ہے. ہیبرو کے اندر ایک کلاسیکل ہیبرو ہے. کلاسیکل ہیبرو میں جس طرح ہماری عربک تھی, یہ تو ہم اب عربک پڑھتے ہیں اور اس میں ہم نے اوپر جزم, زیر, زبر, پیش سارا ہم لگاتے ہیں, اعراب لگاتے ہیں, لیکن جو پہلی عربک تھی اس میں یہ نہیں لگتے تھے. چونکہ یہ بولنے والی لائیو لینگویج تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں پہ ہوتا تھا, لفظ لکھا ہوا ہوتا تھا, وہ جب جملہ جو پڑھ رہا ہوتا تھا وہ اس کو سمجھتا تھا کہ یہ کیا لفظ ہے, تو وہ پروناؤنس کرتا تھا. تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں زبر لگاؤ یا زیر لگاؤ. اسی طرح ہیبرو میں بھی تھا کہ ہیبرو اور عربک از آلموسٹ سیم. یہ آلموسٹ سیم ہی ہے, ان کے ورڈز بھی سیم ہیں. مطلب بن آدم یہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی بن آدم کہتے ہیں, ابن آدم کہتے ہیں. مالک یہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی مالک کہتے ہیں. رحمان یہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی رحمان کہتے ہیں. جیکب کرسچینٹی میں ہے, ہیبرو میں یعقوب ہے, ہیبرو میں یعقوب کا لفظ ہے. سو یہ جے اور گاف اور جیم اس کی ٹرانزیشن ہوئی ہوئی ہے. وائی کافی ساری, اب اگر جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ عربک میں ہم کہتے ہیں ایتھوپیا کا جو کنگ تھا اس کو ہم کہتے ہیں نجاشی, اردو میں بھی ہم نجاشی لکھتے ہیں. پر اگر ہم ایتھوپیا کی لینگویج میں جائیں تو ادھر جیم کی ساؤنڈ نہیں ہے, وہاں گاف کی ساؤنڈ ہے, نگاسی. اس کا ایکچوئل نام نگاسی تھا. اب عربک بولنے والا آدمی جب اس کا نام بولے گا تو وہ اس کو نجاشی بولے گا, نگاسی نہیں بولے گا. سو جب وہاں سے ٹرانسفارم ہوگا عربک میں تو وہ گاف جو ہے وہ جیم میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی طرح جو ساؤنڈ ایک لینگویج میں ہے جس طرح وہ دوسری لینگویج میں جاتی ہے, جس طرح ہم پاکستان کہتے ہیں لیکن عربز جتنے ہیں وہ پاکستان کہتے ہیں. سو جو اس پہ ساؤنڈ نہیں ہوگی, جو کلوزسٹ ساؤنڈ ہوگی وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اس میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, جو ہیبرو ہے, ہیبرو کلاسیکل میں کوئی واولز نہیں ہے, کوئی زیر زبر پیش آگے پیچھے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. وہ لوگ پڑھتے تھے اور وہ اسی سے مطلب نکالتے تھے, اسی سے پروننسیشن نکلتی تھی. پھر بعد میں انہوں نے ماڈرن ہیبرو بنائی ہے تو اس میں انہوں نے واولز ایڈ کیے ہیں تاکہ لوگ ریکگنائز کر سکے کہ یہ واول ہے تو اس میں اس کی یہ ساؤنڈ, وہاں سے ساؤنڈز چینج ہو گئی. اب جس طرح ان کی اس میں لیٹر جی ہے, گاف, گمبل, اس کو یہ گمبل کہتے ہیں گاف سے, اور اسی لیٹر پہ ایک آپ ڈاٹ لگا دے تو وہ جیم کی ساؤنڈ بن جاتا ہے, وہ گاف سے جیم بن جاتا ہے. اب جب آپ اس طرح سے ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں تو پھر جنریشنز کے بعد آپ ایک زبان کو اٹھا کے لائیو کرتے ہیں تو اس میں کتنی صحیح ہوئی کتنی غلط ہوئی, وی ہیو ڈاؤٹس. ابھی تک کسی کو اتنا نہیں پڑتا. ڈبیٹ ابھی بھی چل رہی ہے کہ بھائی ایکچوئل چیز کیا تھی, ایکچوئل لینگویج میں پروننسیشن کیا تھی, اس کو کیسے چینج کیا. اس سے بہت بڑی چینجز پھر جو زیادہ چیزیں خراب کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جو گریک لینگویج ہے وہ بیچ میں آ گئی. جب گریک کرسچینٹی میں آئے تو انہوں نے یہ ٹرانسلیشنز ارامک اور ہیبرو سے جب گریک میں کیں اور لیٹن میں کیں تو پھر اس میں ساؤنڈز چینج ہونی شروع ہو گئی.
اس میں اے اور جے کا فرق ہے. اگر آپ جس طرح وہ لکھتے ہیں جیزس، اگر آپ اس کو اوریجنل ساؤنڈ میں لے کر جائیں تو ایسس نکلتا ہے. ایکچول نام جو عربی میں آتا ہے وہ عیسیٰ آتا ہے، اور اس طرح سے وہ جب اس میں ٹرانسفارم ہوتا ہے تو وہ جیزس بن جاتا ہے. اب ساری دنیا جیزس کہتی ہے. اسی طرح سے جیروسلم ہے، جیروسلم کی ایکچول پروننسیشن وائے سے ہے، یروشلم ہے، لیکن جب اس کو آپ نے ٹرانسفارم کیا اور اس کی وہ لیٹرز ایسوسیٹ کیے گریک میں تو اس میں جے کی پروننسیشن آ گئی. اسی لیے اسپینش میں جے سائلنٹ ہو جاتا ہے اور انگلش میں جے لاؤڈ ہو جاتا ہے. یروشلم از دی ایکچوئل نیم، جس کو کہ جب گریک میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو جیروسلم بن گیا. اب چونکہ انگریزی ساری دنیا میں رائج ہے، ہر آدمی جو بولتا ہے اب سارے جیروسلم بولتے ہیں. اب میں بھی 1000 سال کے بعد وہ یروشلم غائب ہو جائے گا اور جیروسلم شروع ہو جائے گا. آپ کو پھر 2000 سال پرانا ٹیکسٹ ملے گا، اس میں ساؤنڈ کچھ اور ہوگی اور یہ والی ساؤنڈ کچھ اور ہوگی، اور 1000 سال کے بعد جو ہسٹری لکھنے والے ہوں گے، جو پڑھنے والے ہوں گے، وہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی اسی طرح اس وقت سچویشن ہوا ہے. اب اس میں جو پہلا بیٹا ہے جو ان کی اس میں ہیبرو میں آتا ہے، اب خدا جانے کہ وہ یہی ساؤنڈ ہے، یہ گومر ہے یا جومر ہے، nobody knows. دوسرا آتا ہے میگوگ. اب میگوگ کو اب جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اگر یہ انگریزی میں ہے، انگریزی سے جب ہم واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ماجوج، یہ ماجوج میں آ جاتا ہے. اور اگر یہ جو گومر ہے یہ جے ہے اور یہ جومر ہے تو could it be possible. اب آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ عموماً انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو ہوتے ہیں وہ رائمنگ میں نام رکھتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے حام، سام اور یافس، رائم ہے نا. اب اگر دوسرے بیٹے کا نام یافس کا ماجوج ہے تو پہلا جوج کیوں نہیں ہے؟ جوج ہونا چاہیے نا، جوج ماجوج. گوگ اینڈ میگوگ تو ہم انگریزی میں بول رہے ہیں نا، لیکن ہیبرو میں اگر آپ اس کو نیٹ پہ بھی کریں اور کلاسیکل ہیبرو ڈھونڈیں اور اس کی پروننسیشن نکالیں اور اس میں جوج مجوج کی پروننسیشن لیں تو جو میں نے سنی تھی کلاسیکل اس کے اندر، اس میں وہ اس کو پروناؤنس کرتے تھے جوج مجوج. تو اس کو دیکھیں. پھر میجائی ہے، جوان ہے، مشیش ہے، تیراز ہے، یہ بیٹے ہیں. اب جو مشیش ہے، مشیش اس سے ورڈ نکلا ہے ماسکو، روٹ اس کی مشیش ہے، کیونکہ یہ والی جو خاندان تھے، جو نسل تھی، یہ اس سائڈ پہ گئے تھے اور انہوں نے جو شہر آباد کیا تھا وہ مشیش کے نام سے وہ ماسکو ہے. اس طرح ان کے اور بھی جہاں جہاں یہ گئے ہیں ان کے نام ہیں، وہ آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا نام یہ موومنٹ ان کی اور مائگریشنز ان کی کہاں کہاں ہوئی ہے. اور سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم ہوئے، حضرت ابراہیم سے اسحاق اور اسماعیل ہوئے، اور ان میں سے بنی اسرائیل اور بنو ہاشم ہوئے. یافس کی اولاد میں سے کیا ہوئے؟ یافس کی جو اولاد گومر کی تھی، جو ہسٹری میں جو آتا ہے اور جو یہ ابھی تک لنک کر رہے ہیں، دے آر اسٹل ورکنگ آن ایٹ،
ابھی بھی دے آر ناٹ کنفرمڈ اباؤٹ اٹ. کیلٹس انگلینڈ میں جو آپ سے ادھر رہا ہو تو وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیلٹک کلچر کی بات کرتے ہیں وہ کیلٹس. یہ جو کیلٹس جو ایک قوم نکلی ہے یا ایک کلچر نکلا ہے وہ گومر کی اولاد میں سے نکلا ہے. پھر ایک علاقہ ہے جس میں کہ اسکتھین یا اسکائتھیا یا سائتھیا ڈفرینٹ پروننسیشنز ہیں اس کی, وہ کہتے ہیں. اس علاقے کے لوگوں کو اسکتھینس کہتے ہیں یا سائتھینس کہتے ہیں. ان کی جینیالوجی جو ہے وہ ماجوج سے نکلتی ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا نام لیتا ہے, تو کیا وہ ان کی اولاد نہیں ہے, جوج کی اور ماجوج کی؟ ان کی اولادوں کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تب تمہیں یہاں پہ لاؤں گا جب کہ میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دوں گا اور وہ ہر بلندی سے تمہارے اوپر آئیں گے, تو یہ یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ کسی ایلین کی بات تو نہیں کرے گا, ہیومن ریس کی بات کرے گا نا. پہلے بھی یہی کہا, بنی اسرائیل کیا ہے؟ ہیومن ریس ہی ہے نا. کو آؤٹ آف دی ورلڈ تو کسی کی بات نہیں اللہ نے کی. بنو ہاشم کیا ہے؟ وہ بھی ایک ریس ہی ہے. اسی طرح یافس کے جو بیٹے ہیں, اگر آپ اس کی ان کے کرونیکلز میں جائیں, میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو دے نہیں سکتا, ان کے کرونیکلز میں جائیں تو ماجوج کا بیٹا ہے جوج حسن. ماجوج کا جو بیٹا ہے اس کا نام جوج حسن ہے. اب کیا ماجوج کی اولاد میں سے ہی جوج بھی ہے یا گومر کی اولاد میں سے جوج ہے؟ دیز آر بگ کوشچن مارکس. اس کا ابھی تک کوئی ریلیجس ہسٹورین یا ریسرچر ابھی تک اس کا آنسر نہیں دے سکے. پھر بہت ساری باتیں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے, اپنی ریس کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو پیچھے آ گیا حام کی اولاد میں سے ہے کش, کنان, پٹ اور مزرم. یہ ایجپشن ریس جو ہے وہ یہاں سے نکلی. لیبیا کے جو لوگ ہیں وہ پٹ میں سے نکلے, کش میں سے ایتھوپیا کے نکلے, اور کنانائٹس وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ آ کے اسرائیل میں یہاں پہ حکومت اپنی اسٹیبلش کی تھی. ایز پر دی نون ہسٹری, اس سے پہلے بھی کوئی ہوں گے تو نہیں ہوں گے, پر کنان جو تھا وہ ایز پر دی جوئش ان کی یہ جو ہے ریویلیشن, ان کی جو بک آف ریویلیشن ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت نوح نیور لائکڈ کنان. وہ لائکنس اور ڈس لائکنس اس وجہ سے ہے کہ کچھ ایکشن جس طرح ہوتے ہیں, پیغمبروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے, اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے. اس نے کچھ کیا تو ہی ڈڈ ناٹ لائک, تو اس کو کنان کو وہ کرسڈ کہتے ہیں, جس طرح حام کو وہ کرسڈ کہتے ہیں. اور پھر وائٹ سکنڈ کہتے ہیں کہ جی حام کا جو کرس تھا اس کا پھر جو ہے جو بوجھ وہ یافس نے اٹھایا. یہ ایک پوری ان کی آپ جب ان کو اسٹڈی کریں گے تو آپ اس کے ساتھ لیں. بٹ دس از ہاؤ حضرت نوح سے جو ہے دنیا دوبارہ شروع ہوتی ہے ایز پر آر بلیف. اور ان کی جو اولادیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. مشیش میڈائز جو ہیں یہ آئے ہیں ٹورڈز سینٹرل ایشیا سے, یہ ٹریول کر کے آئے ہیں انڈیا وغیرہ میں. اس میں یہ جو ایرینز ہیں دے آر میڈائز.
میڈیز ان کی جہاں پہ کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنی حکومت بنائی تھی وہ ادھر اس علاقے میں تھی. یہ سارے ایرانی اور انڈینز، اس میں جو ایرینز ہیں، یہ ان کی بیک گراؤنڈ ان سے یافت سے جا کے ملتی ہے. اور مشیش میں نے آپ کو بتایا یہ ماسکو کی سائڈ پہ، رشیا کی سائڈ پہ ہے. مشیش سے ورڈ ماسکو نکلا، یہ ریس ساری ادھر آباد ہوئی. یہ اب میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہ رہا تھا جس سے کہ آپ کو اب پتہ چلے گا کہ حضرت نوح جو تھے جب ان کی کشتی آ کے رکی تو وہ یہاں پہ ارارات کے ماؤنٹنز میں آ کے رکی. اس جگہ یہ ارارات، اس میں جودی کی پہاڑی پہ، اور یہ والی جو ان کی کشتی ہے وہ یہاں پہ مل بھی گئی ہے. اٹ ہیز بین ڈسکورڈ، وہ اسی جگہ پہ ملی ہے. اب یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ٹرکی کا ایسٹرن پورشن ہے، ارمینیا کا آذربائیجان والا علاقہ، یہاں پہ یہ آئے ہیں. یہ کیسپین سی ہے، یہ بلیک سی ہے، اور یہ میڈیٹرینین ہے یہ، اور یہ ٹرکی کا ویسٹرن اینڈ ہے جو یورپ سے جا کے ملتا ہے. ادھر آ کے ان کی کشتی رکتی ہے. اور جو آپ کی پچھلی اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں. اب وہ 3 بیٹے اگر آ کے کشتی وہاں پہ رکی ہے اور یہاں سے ہیومینٹی شروع ہوئی ہے تو وہ پہلے دن ہی تو نہیں بھاگ جائیں گے نا. اور جب کہ آپ کو یہودیوں کی اس سے کتابوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کو ان کے بیٹوں نے دفنایا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو آلموسٹ 1000 سال، جو 500 سال جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ فلڈز کے بعد 450-500 سال وہ زندہ رہے، تو وہ 450-500 سال ان کے بیٹے بھی رہے ہوں گے. پھر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ان کی جو اولاد میں سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس ایج میں ہوا اور وہ اتنی ایج تک رہا. تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ابھی کہ اس کی سام کی کتنی لائف تھی، اور اگر سام اتنی لائف زندہ رہا، اور حضرت نوح کی کتنی لائف تھی. حضرت نوح کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ بیٹے دفناتے ہیں انہیں، اور اگر یہ دفناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہیں رہے، ان کے پاس ہی تھے. اور جب وہ وہاں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی اگلی کتنی جنریشنز ہیں، اراؤنڈ 20-30 جنریشنز اور ہو جاتی ہیں. 30 جنریشنز از اے ہیل آف اے خاندان. ہر بچے کا اس کے بعد 25 ایئرس کے بعد ایوریج ٹائم جنریشن کا ہوتا ہے 25 ایئرس، اس کے بعد ایک بچہ آ جاتا ہے، نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے. وہ 25 سے اب آپ ملٹیپلائی کرنا شروع کریں تو ہزاروں کے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے بچے اس وقت وہاں ان کی حضرت نوح کی زندگی میں موجود تھے. تو حضرت نوح نے بیسیکلی، اگر آپ بک آف ریویلیشن پڑھے جو کہ ان کی ہے یہودیوں کی، اس میں کمپلیٹ ڈائلاگز ہیں، اور حضرت نوح اپنے تینوں بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک اپنا پورشن ان کو آتھرائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پورشن تمہارا، یہ پورشن تمہارا، اور یہ پورشن تمہارا. اور پھر ان پورشن میں وہ جنریشنز جو ان کے نیچے، ان کے سامنے، ان کی زندگی میں تھی، ان کو پھر وہاں بھیج دیتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے اس پورشن میں جا کے، یہ تمہاری زمین ہے، تم اس میں جاؤ اور یہ کرو. یہ اس طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں
یہ والا جو گرے پورشن ہے، یہ لائن جو ڈرا ہو رہی ہے، یہ گرے پورشن ہے، یہ دیا تھا سام کو، جس میں یہ عربیہ اور یہ آتا ہے۔ یہ جو پورشن ہے جو کہ یہ والا ہے یلو، یہ دیا تھا ہام کو۔ یہ ان کا ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے اس سائڈ پہ یہ ساری کی ساری جو ہے ہام کی اولاد ہے، یہ افریقہ ہے، پوٹ، کوش، کینان۔ اور سب سے بڑی مزے کی چیز یہ جو ہے، اب آپ یہ ریڈ والے جو دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت نوح زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، یہ گومر ہے ان کا بچہ، یہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے۔ یہ اشکناز ہے، یہ گومر کا بیٹا ہے آگے سے، اشکناز، یہ اس کے بیٹے کا نام ہے۔ یہ ماجوج جو بیٹا ہے وہ، یہ ماجوج، یہ علاقہ اس کو دیا ہے۔ یہ بٹوین دس بلیک سی اینڈ کیسپین سی، اس علاقے میں اس جگہ کو، یہ دیکھیں اس کو سکتھیا یا سائتھیا اس کو کہتے ہیں، یہ سائتھیا میں ماجوج کی اولاد کو کیا۔ دس اینڈ دس، ان کے درمیان جو ہے یہ بہت بڑی رینج ہے پہاڑوں کی، اس رینج کو آپ کراس نہیں کر سکتے، سوائے دو پاسز ہیں یہاں پہ، ایک داریال کے مقام پہ یہاں پہ پاس ہے اس رینج میں، اور ایک اس سائڈ پہ آ کے یہ جہاں پہ رینج ادھر جہاں پہ اس جگہ جہاں پہ آتی ہے، اس جگہ پہ ایک پاس ہے۔ تو یہاں سے یہ ماجوج کی جو اولادیں ہیں یہ یہاں جا کے سیٹل ہو گئی۔ یہ گومر بھی ہے، گومر کی بھی اولاد یہاں پہ گئی، اس سائڈ پہ اشکناز کی اولاد یہاں پہ آ گئی، یہ تھریس کا علاقہ کہلاتا ہے یہ علاقہ، اس پہ اشکناز کی یہاں پہ آ گئی، ادھر گومر آ گئی۔ یہ یہاں پہ یہ جو نارتھ کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا یافس کو ملا، نارتھ آف کیسپین سی اینڈ بلیک سی۔ اور یہ والا جو ساؤتھ کا جو علاقہ تھا اور ایسٹ کا جو علاقہ تھا، یہ حضرت نے، یہ دس از آئی ایم ٹیلنگ یو فرام دا بک آف ریویلیشن، یہ جوز کا ہے کہ انہوں نے یہ والا ایلوکیٹ کیا اس کو سام کو، اور افریقہ کا علاقہ ایلوکیٹ کیا ہام کو۔ اور اس میں کوالٹی انہوں نے کیا بتائی کہ جو علاقہ ہام کو دیا ہے دیٹ از ہاٹ، اور جو علاقہ سام کو دیا ہے دیٹ از ہاٹ اینڈ کولڈ، وہ گرم بھی ہے سرد بھی ہے، اور جو علاقہ اس کو یافس کو دیا ہے وہ سرد علاقہ ہے، یہ ڈسکرپشن ہے اس کے اندر۔ اور اس پہ اوپر پھر حضرت نوح نے اوتھ لیا اپنے تینوں بیٹوں سے کہ تم کو جو جو علاقہ دیا گیا ہے اس علاقے میں تم جا کے اپنے خاندانوں کو آباد کرو گے، اور تم دوسرے کے علاقے میں نہیں آؤ گے۔ اور سام کے بارے میں حضرت نوح نے یہ کہا، سام کے علاقے میں اللہ اس کے ساتھ ڈویل کرے گا، کہ سام کے علاقے میں اللہ رہے گا۔ اب سام کے علاقے میں کیا ہے؟ مکہ، یہ مدینہ اور یروشلم، یہ تین وہ فیورٹ جگہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ان کے بارے میں کہا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گیا اور پھر میں نے اس کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ مسجد
حرام میں پہلا کعبہ وہاں مسجد اللہ کی وہاں تعمیر ہوتی ہے. نمبر 2 اقصیٰ، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم بناتے ہیں سیکنڈ ٹائم. جو حضرت آدم نے بنایا تھا اس کے بعد حضرت ابراہیم بناتے ہیں سیکنڈ ٹائم دیٹ خانہ کعبہ، مسجد حرام. اور پھر ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ جب میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ لے جاتا ہوں. یہ جو بائبل میں اور تورات میں جو آیا ہے یا ان کی اور جو دوسری بکس ہیں ان میں جو ڈسکرپشن آئی ہے ایریاز کی، کہ جو 3 بیٹوں میں ایریاز ڈیوائیڈ کیے ہیں وہ یہ ہیں. اس پہ یہ غلط ہوا ہے. دس از سام، یہ سام کا ایریا ہے. اس کو ہام کے ایریا میں شو کیا ہوا ہے کیونکہ ہام کے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے اس جگہ پہ. تو لہٰذا آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ یہاں پہ بھی آپ کو یہ والے ادھر جو لوگ آتے ہیں جن کو ہم مکرانی کہتے ہیں وہ دے آر بلیک پیپل. تو وہ جو لوگ یہاں پہ آباد ہوئے تھے سام کی اولاد میں سے، وہ یہاں پہ آئے اور یہاں سے یہاں پہ بھی آئے. یہ الاؤڈ نہیں تھا. حضرت نوح نے ان سے اپنے تینوں بیٹوں سے اوتھ لیا تھا کہ تم ان میں رہو گے اور یہاں سے، اور جو آئے گا وہ فسادی ہوگا، وہ فساد کرے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ایریے کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس ایریے کو، یہیں پہ مکہ ہے، یہیں مدینہ ہے، یہیں پہ بیت المقدس ہے، اور ہمیں جتنے ان کا پتہ ہے پیغمبروں کا وہ اسی ایریے میں آئے ہیں، وہ یہیں میسج لے کر آئے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں بدھا پیغمبر تھا تو وہ بھی اسی ایریے میں آیا، یہاں آیا. اگر آپ کہتے ہیں کنفیوشس پیغمبر تھا تو وہ بھی اسی ایریے میں آیا، یہاں چائنا کے ایریے میں. اگر آپ کہتے ہیں ذوالقرنین پیغمبر تھا تو زراسٹرین وہ یہاں پہ آیا اسی ایریے میں. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد جو تھی اس میں سے ساری جو ان کی سام کی اولاد، یہاں کا ہمیں آج تک کوئی پیغمبر آواز نہیں آئی ادھر سے، اس پورے ایریے سے. کوئی ہے کسی کے ریکارڈ میں؟ افریقہ از سچ اے واسٹ ایریا، وہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ اور یہ جو سارا ایریا ہے، یہ جو سارا ایریا نارتھ میں ہے، سب نارتھ میں یہ سب ایریا یلو، یہ یافس کو ملا تھا. یہاں سے ہمیں نہیں آئی آج تک آواز. کوئی ایسا ریلیجسلی کوئی موٹیویٹڈ کوئی چیز آپ کو کسی بھی جنریشن، دیکھیں نا جتنے 1000 سال اس ایریے کو ہوئے ہیں اتنے 1000 سال اس کو بھی ہو گئے، اتنے 1000 سال اس کو بھی گئے. ہسٹری میں نے آپ کو دکھائی ہے. وہاں کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آتا آپ کو، وہاں پہ آپ کو کوئی ایک ایسی مسجدیں نہیں نظر آتی، وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیزیں نہیں نظر آتے کہ جو ڈیوائنلی لنکڈ ہوں. یہ ڈیوائن لنکیج آپ کو وہاں نہیں ملتی، یہ ڈیوائن لنکیج آپ کو افریقہ میں نہیں ملتی، یہ ڈیوائن لنکیج آپ کو یہاں پہ ملتی ہے صرف اس علاقے میں، اس علاقے میں. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ وزڈم کمز فرام دی ایسٹ. اب اگر آپ ریویلیشن پڑھیں ان بائس ہو کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہم جب بھی یہودیوں کی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلا خیال آتا ہے کہ یہ غلط ہے، انہوں نے جھوٹ بھی لکھا ہوا. پر جھوٹ وہاں لکھا جائے جہاں پہ کہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہو. جہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے، ایک ہسٹری کی بات ہے، ہسٹری کی نریشن ہے، اس کو اب آپ آرکیولوجیکلی چیک، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو بات ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. کیونکہ اب ہم تقریباً 7,000 7,500 سال گزار چکے ہیں. ہیومن ریس کی ہسٹری ہمارے سامنے آ گئی ہے.
اب ہم نے اس کو دوسری طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے. اب اگر اس چیز کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرکی ہے, یہاں پہ حضرت نوح ہے رائٹ ان دی سینٹر, یہ ایریا سارا انہوں نے سام کو دے دیا, یہ ایریا حام کو دے دیا, یہ ایریا یافس کو دے دیا. اور اس علاقے میں ماجوج کے جو وہ تھے بچے جو حضرت نوح کی زندگی میں تھے, وہ مائیگریٹ کر گئے اور وہ یہاں پہ آباد ہوئے. یاد رکھے کہ وہاں پہ پانی کے نزدیک ہی آبادی ہوتی تھی ساری پہلے. آپ جتنی بھی مائیگریشنز ہوتی ہیں وہ along دی ریور سائڈ چلتی ہیں, وہ ایسے نہیں چلتی کہ میں ڈیزرٹ میں جا کے منہ اٹھا کے اس سائڈ پہ بیوی بچوں کو لے جاؤں, وہ نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ واٹر سورس کے ساتھ ساتھ جائے گی ساری سویلائزیشن. تو وہ آپ اگر ویسے انٹرسٹڈ ہے تو اولڈر سویلائزیشن کو تو آپ یہی دیکھیں گے کہ نائل ہے, ایک نائل آتا ہے, یوفریٹس آتا ہے, ٹیگرس آتا ہے, ادھر سے انڈس ریور آتا ہے, آگے برہما پترا آتا ہے. یہ میجر سویلائزیشن ہے جو اوریجنل پرانی لوگ ہیں, اس کے گرد ساری سویلائزیشن رہی ہے. ان میں آگے یورپ کی سائڈ پہ جائیں گے تو ڈینیوب ریور آتا ہے, وولگا ریور آتا ہے. وولگا ریور ٹیکس یو ٹورڈز ادھر ماسکو کی طرف, رشیا کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ جو تھے, یہ مشیش جو تھے, اس کے جو اولاد تھی وہ اس سائڈ پہ گئی تھی, اور ماجوج کی اولاد اس سائڈ کے اوپر آئی تھی. یہ ایریا, یہ بٹوین دس ایریا, یہ جو ہی آپ کراس کریں تو یہاں جائیں اور یہ یہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا, یہ ایریا ہے نارتھ آف بلیک سی, ان بٹوین کیسپین سی اینڈ نارتھ آف کیسپین سی. اس کو جو ایک ہی جو اتھینٹیکیٹڈ گریک ہسٹورین ہے ہیراڈوٹس, اس نے اس ایریے کو اپنی بک میں لکھا ہے سکتھیا ماجوجیا, کہ یہ ماجوجوں کا علاقہ ہے. سکتھیا ماجوجیا. تو جب قرآن میں آتا ہے ماجوج کے بارے میں تو ہمیں شک کس بات کا پڑتا ہے؟ ہم کس چیز کو, ہم ان کو ایلینز کیوں سمجھتے ہیں؟ جبکہ یہ بتا رہا ہے کہ ہسٹری آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ سکتھیا ماجوجیا, یہ تو گریک ہسٹورین تھا, اس نے یہاں پہ بتایا تھا کہ یہ ماجوج کی جو اولاد ہے وہ اس علاقے میں رہتی ہے, بلیک سی کے اور اس کے, اور کچھ اس کی اولاد گومر کی جو وہ اناتولیا میں رہتی تھی, ٹرکی ہے جو آج کل وہاں ہے. اناتولیا سے وہ اس سائڈ پہ تھریس کے علاقے میں گئے, یورپ کراس کیا یہ تھرو دس چینل. اب ان کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت نیول ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی شپ بنائی تھی, اس کا ڈیزائن ان کے پاس تھا. اتنے بڑے طوفان میں وہ سروائیو کر کے آئے, تو کین اینی بڈی ٹیل می کہ اگلی 5 6 7 8 10 جنریشن تک ان کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوگی؟ ان کو ٹرانسفر ہوئی ہوگی. وہ ان کو بھی کراس کر سکتے تھے, ان کی چھوٹی موٹی شپس بھی ہوں گی. یہ اب اس کے اندر ان تینوں میں جب میں نے کہا کہ حضرت نوح نے اوتھ لے لیا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے ان علاقوں کو چھوڑ کے ادھر نہیں آنا, اور تم نے ان علاقوں کو ادھر نہیں جانا, اور تم نے ادھر سے ادھر نہیں آنا, پر اس کے باوجود آئے. کینانز جو ہیں وہ سب سے پہلے یروشلم میں آ کے اور اسرائیل کے علاقے میں آ کے انہوں نے اپنی حکومت میں, اور بڑے عرصے تک رہے یہ لوگ, ان کی ڈائنیسٹی بڑی لمبی چوڑی رہی. یہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسپین سی ہے, یہ بلیک سی ہے. اس میں جو پیسیجز تھے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں. ایک ہے داریل پاس, گورج جس کو کہتے ہیں داریل گورج, ایک ہے دربند, اور
ایک گورگن اور ایک ہے رائگی. یہ وہ ایریاز تھے جہاں سے کہ نارتھ سے ساؤتھ میں پینیٹریشن ہو سکتی تھی. اب ان کو بند کیا گیا. اگر آپ دربند کے علاقے میں جائیں نا، نام سے بھی ظاہر ہے کہ در بند پرشین نیم ہے، اور یہ جو علاقہ تھا سارا یہ پرشین اس میں امپائر میں تھا. حضرت ذوالقرنین اگر سائرس ہیں تو دس واز دی ایریا ہی آکیپائڈ. اور اگر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیوار بنائی تو اٹ کوڈ بی یا یہ والی دیوار ہوگی، اٹ کوڈ بی یہ والی دیوار ہوگی، یا اٹ کوڈ بی کہ یہ گورگن والی دیوار ہوگی. دیوار کیوں بنانی پڑی؟ وہ نہ آئے. لوگوں نے شکایت کیا کی؟ لوگوں نے شکایت کی کہ جی یاجوج اور ماجوج. اب وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں تو تبھی بول رہے ہیں یاجوج اور ماجوج ہیں، کہ وہ آتے ہیں اور وہ آ کے ہمیں قتل کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں. حضرت نوح نے یافس کو کیا کہا تھا؟ اس سے اوتھ لیا کہ تم واپس ادھر نہیں آؤ گے، تو جو آئے گا وہ فساد کرے گا. اب یہ اوتھ ہے باپ بیٹے کے درمیان. اب فسادی ہیں اس کی اولاد میں سے، سارے تو نیک نہیں ہو سکتے، سارے تو باپ کی نہیں مان کے چل رہے. ان کے پاس یہ پاس تھا. دس از دی ایریا، یہ والا ایریا جو ہے یہ سکتھیا ماجوجیہ ہے. یہ یہاں پہ سارے ماجوج جو ہیں وہ پلے بڑے ہیں، جنریشنز ان کی. اب یہ یہاں سے کراس کر کے یہاں آتے تھے تو ادھر کس کی اولاد تھی؟ ادھر جو اولاد تھی وہ سام کی اولاد تھی. سام کی اولاد تو اپنی ایریے میں تھی، جہاں پہ وہ تھی وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ ان کو آتے تھے، مارتے تھے اور چلے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے تھے. تو وہ فسادی ہوئے، یہ خصلتاً نیک ہوئے کہ یہ بیچارے مسکین تھے کہ ان کو وہ آ کے مارتے تھے. تو اب اگر سائرس کی طرف آتے ہیں، سورہ کہف میں وہ سوالات کس نے دیے؟ یہودیوں نے. یہودیوں کے لیے امپورٹنٹ کون تھا؟ سائرس، کیونکہ سائرس نے ان کو لا کے آباد کیا تھا. سائرس کے بارے میں ان کے اس میں وہ ڈینیل کی جو بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے آئے گا اور وہ تمہیں یہاں پہ دوبارہ ٹیمپل بنانے کی، اٹ ہیز گاٹ اے ویلیو ان جوڈزم، ان کے ریلیجن میں اس کی ہے. تو وہ اگر سوال کریں گے تو وہ اس شخص کے بارے میں کریں گے جس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ نے اس کو کلیئر کر کے بتا دیا کہ اوکے وہ یہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ تم سے سوال کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم صرف ساری دنیا میں، یہ ابھی تک کوئی اسکالر آپ کو یہ کہیں انالیسز ملیں گے نہیں، ساری دنیا میں ہم ایک دیوار ڈھونڈ رہے ہیں یاجوج ماجوج کی. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک دیوار نہیں ہے. انالیسز چینج کریں، آپ اپنے تھنکنگ چینج کریں. اگر ذوالقرنین کو کہا گیا کہ یہ دیوار بناؤ تو دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے کہا میں باندھ دیتا ہوں، تو دیٹ از داریل پاس. وہ داریل پاس آپ اس رینج میں سے جائیں تو ایک پاس، جس طرح ہمارے پاس خیبر پاس ہے اس طرح وہاں پہ داریل پاس ہے. آپ خیبر پاس کے علاوہ آگے پیچھے سے کہیں سے یہاں اندر نہیں آ سکتے. خیبر پاس یہ ایک علاقہ ہے جس کے اندر سے آپ یہاں آ سکتے ہیں نارتھ سے. اسی طرح یہاں داریل پاس ہے، اس کے آگے حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا دی اور ان کو بند کر دیا. حضرت ذوالقرنین آپ کو کیا وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ میں جس قوم کو بند کر رہا ہوں
جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت سے پہلے یہ ختم ہو جائے گی اور وہ یہاں آئیں گے. کیا مطلب ہوا کہ اس علاقے سے کون تھے؟ یاجوج ماجوج. وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے اس علاقے میں آئیں گے قیامت کے نزدیک. یہ دیوار انہیں نہیں روک سکے گی. دوسرا یہ ہے دربند. یہاں پہ بھی دیوار ایک بنائی ہے. انہوں نے تو لوہے کی دیوار بنائی تھی نا، آئرن سے، اور کاپر کلیڈنگ کی تھی اوپر. ادھر جو ہے انہوں نے دیوار بنائی ہے. یہ چونکہ پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑی سلسلہ آ کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آگے گیپ ہے اور پھر یہاں پہ سمندر ہے. یہ ادھر سے یہ رستہ نکلتا ہے ادھر آنے کا. تو اب اللہ نے کیا حکم دیا تھا یافس کو کہ تم نے ادھر رہنا ہے، ادھر نہیں آنا. تو وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ دیوار بنائی کس نے؟ الیگزینڈر نے. ان کو کہتے ہیں گیٹس آف الیگزینڈر. اچھا، اس کے اوپر پھر بحث شروع ہو جاتی ہے انٹلیکچوئل ہسٹورینس کی کہ جی کیا یہ الیگزینڈر نے بنائی یا کہ یہ اس نے بنائی، سائرس نے بنائی. بٹ جو زیادہ چیزیں جاتی ہیں وہ یہ جاتی ہیں کہ یہ الیگزینڈر نے بنائی اور یہ جو ہے یہ سائرس نے بنائی. اب اگر ہسٹوریکلی آپ ان کے سارے فیکٹس اکٹھے کریں، ریسرچ کریں، یہ کریں، تو اس نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں انہوں نے بنائی. یہ جو ہے یہ سیسنڈ امپائر جو تھا، پرشین امپائر، یہ انہوں نے بنائی. پر بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں بن رہی ہیں دیواریں. یہ اس لیے بن رہی ہیں کہ یافس کی اولاد کو منع کیا تھا اللہ نے کہ ادھر مت آنا. تو جہاں جہاں سے وہ آ رہے تھے، اللہ اپنے طور پہ جس قوم کو اس قابل سمجھتا تھا اس سے یہ کام لیتا تھا اور یہ بیریکیڈ بند کر کے، یہ راستہ بند کر کے تھے. اس دیوار کا ذکر ہے جو کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے بنائی، اور وہ کوئی ایک پاس نہیں ہے. وہ جو میں نے آپ کو یہ پچھلی اس میں دکھایا ہے نا، یہ دیکھیں اس علاقے کو، یہ بلیک سی ہے، یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہ سارے کو بیریکیڈ کیا گیا ہے ادھر تک. یہ سارا اللہ نے چونکہ ہزاروں سال یافس کی اولاد کو روکنا تھا فار کمنگ ٹورڈز دا لینڈ آف اللہ، آئی وڈ سے لائک دیٹ. جو سام کا علاقہ تھا اس کی طرف یافس کی اولاد کو نہیں بلایا گیا، نہیں اجازت دی. تو یہ روکا. کس نے روکا؟ سائرس نے روکا، ذوالقرنین نے روکا، الیگزینڈر نے روکا، سیسنٹ جو پرشینز تھے انہوں نے روکا. اور پھر سب سے بڑی کہ چائنیز نے دا گریٹ وال، 13 سے 16,000 میل لمبی وال چائنیز نے کیوں بنائی؟ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اللہ جس قوم سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ کام لیا، جس کو جو ریسورسز دیے اس سے وہ کام لیا. حکم کیا تھا؟ جو نوح نے اپنے بیٹے کو دیا تھا. اب یہ باز نہیں آتے تھے. کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ یہ ماجوجیے تھے سب، جوج ماجوج. اگر گومر جو ہے وہ جوج ہے، اگر گومر جوج ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ، اگر گومر جوج ہے تو اس کی اولاد اس سائڈ پہ آ کے آباد ہوئی جو کیلٹس کہلاتے تھے. اور یہ جو تھے یہ سکتھینز تھے. اب یہ یہاں سے آگے نارتھ کو گئے. انہوں نے وولگا ریور، انہوں نے ڈینیوب ریور کو پکڑا.
یہ ڈینیوب ریور کو پکڑ کے کیلٹس جو ہیں انہوں نے جا کے فرانس میں اپنی آبادی بنائی. انہوں نے وولگا کو پکڑ کے ادھر بنائی مشیش نے ماسکو, اور یوکرین, ایسٹونیا, لتھوینیا, اس میں ماجوجیوں نے جا کے وہ یہ بنائی جو ماجوج کی اولاد تھی. یہ جو نارڈز, جرمنی اور نارویجینز, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جتنی ہیں یہ سارے ماجوج کی اولاد ہیں. آپ ان کی جینیالوجی جب لیتے ہیں, ان کے کنگز اینڈ کوئنز کی, پرانے لوگوں کی جینیالوجی, تو وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وی آر فرام میگوگ. اپنی جینیالوجی وہاں سے لے کر آتے ہیں. گومر کا بیٹا کون تھا؟ اشکناز. اشکناز کا ایریا میں نے جو آپ کو دکھایا وہ کیا تھا؟ یہ یہاں سے یہ تھریس میں گئے, اور یہ جو لوگ تھے سارے یہ اشکنازی تھے. اشکنازی جوز ہیں. اشکنازی جوز ہیں. ان کی ولدیت کہاں نکلتی ہے جا کے؟ گومر کے ساتھ. وہ کن میں سے ہیں؟ کیلٹس میں سے ہیں. دے آر ناٹ بنی اسرائیل. دے آر ناٹ, دے آر خزارز آف دس ایریا, جو 9th اور 10th سینچری میں اس سارے علاقے میں انہوں نے کنگڈم اسٹیبلش کی تھی, اس سارے علاقے میں. اور یہ جو سارا علاقہ تھا ادھر کا, یہ اس وقت مسلمانوں کا تھا, اور مسلمانوں کے ایڈوانسمنٹ ان خزارز نے روکی تھی. اور خزارز جو کہ اس وقت پیگنز تھے, انہوں نے ریلیجن ایکسیپٹ کیا تھا, جوئش ریلیجن. انہوں نے ایک مسلمان کو بلایا, ایک پادری کو بلایا کرسچن کو, ایک جو کو بلایا, اور انہوں نے کرسچن سے پوچھا کہ مسلمانوں میں اور یہودیت میں کون سا بہتر مذہب ہے؟ ان کا جو بادشاہ تھا, تو اس نے کہا جی کہ یہودیت, کیونکہ مسلمانوں سے تو ڈائریکٹ اس وقت کلاش چل رہا تھا نا کرسچنز کا, مسلمان تو مار رہے تھے ان کو. تو اس نے مسلمان سے پوچھا کہ کون سا بہتر ریلیجن ہے, کرسچنز بہتر ہیں یا یہ جوز بہتر ہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ جی جوز زیادہ نزدیک ہیں اسلام کے, یہ بہتر ہیں, یہ تو شرک کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم میں سے 2 بندوں نے تو ریکمینڈ کیا کہ جوز صحیح ہیں, تو اس نے جوڈزم اختیار کر لی. تو خزارز بہت لڑاکا قوم تھی, اور انہوں نے یہودیت اپنا لی, and they became Jews, and they are known as اشکنازی جوز. یہ اشکنازی جوز جو ہیں یہ یورپین جوز ہیں, یہ وائٹ کلرڈ سکن ہے ان کی, جو کہ یافس کی تھی. یافس واز وائٹ کلرڈ. اور یافس سے یہ وائٹ کلرڈ ریس جو ہے اس سائڈ پہ گئی ہے. اور انہوں نے جب کیا, ان کی لڑائی پھر رشینز کے ساتھ ہوئی, تو یہ جو خزاریہ اس سائڈ کے اوپر ان کی وہ کنگڈم تھی جو یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, وہ انہوں نے کی. جب یہاں رشینز نے مارا تو یہ یہاں سے ڈسپرس ہو کے یورپ میں چلے گئے, جا کے یورپ کی ڈفرینٹ نیشنز کے اندر جا کے پھر اب یہ جتنے ہیں راکفیلر اور دوسرے تیسرے جوز آپ کو جو یہ نظر آتے ہیں ایسے, راس چائلڈ اور دوسرے وغیرہ, دے آر آل اشکنازی جوز, دے آر آل یورپین جوز. دے ڈو ناٹ بلانگ, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, بنو اسرائیل سے نہیں ہے. بنو اسرائیل کی سام ہے,
یہ یافس سے ہیں کیلٹس، اور یافس سے ہیں سکتھینز. ان کا علاقہ نارتھ ہے، ان کا علاقہ مڈل ایسٹ نہیں ہے. یہ اوتھ لیا ہوا ہے ان کے باپوں نے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس اوتھ کی جو نوح کے ساتھ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں. دس از گریٹ وال آف چائنا. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یلو سی سے، یہ یلو سی سے شروع ہوتی ہے. یہ یہاں سے بیریئر 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 بیریئر، یہ یہی گوان کے جئنگ گوان جو بھی ہے، یہاں پہ آ کے یہ ختم ہوتی ہے. یہ کوئی 13-14 ہزار میل لمبی یہ دیوار بنی. اب مجھے بتائیں، یہ پورس ایریا تھا، اور جو اوپر منگولینز ہیں اس سے پروٹیکشن کے لیے چائنیز نے یہ دیوار بنائی نیچے. چائنیز رہتے ہیں سام کے علاقے میں، منگولیا ہے یافس کے علاقے میں، اور یہ پورس ہے بارڈر سارا کا سارا. جہاں سام اور یافس کے بارڈر میں پوراسٹی تھی، اللہ نے وہاں سے بند کر دی. اور یہاں پہ جو نہیں تھی، یہ بھی پروٹیکشن ہے منگولین سے ہے. منگولینز کا جو روٹ ورڈ ہے جس سے مونگولز نکلا ہے وہ مگوگلی ہے. دا ورڈ از مگوگلی، وہ ان کی لینگویج کیا جاتا ہے، جس کی کہ روٹ مگوگ یا ماجوج سے آتی ہے. تو جو ترک ہیں، ترک کی جو جینیٹکس ہیں، they Turks have fathered all the European nations. جب بھی آپ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں، چاہے وہ آپ برٹش کے لے لیں، چاہے وہ آپ آئرش کے لے لیں، چاہے وہ آپ جرمنز کے لے لیں، جو یہ کر لیں، ان کے جو ڈی این ایز ہیں they are all Turkic. That means کہ جو ترک ہے وہ ماجوج کی اولاد میں تھے. گوک ترکس جو تھے، جو کہ کیسپین سی کے اوپر رہتے تھے، بلیک سی کیسپین سی کے اوپر سٹیپس میں جو رہتے تھے، وہ گوک ترک تھے. ترکمنستان، قازقستان، یہ سارے دیز آر دی ٹرک. وہ ہے ان کی جو جینیالوجی ہے وہ آتی ہے یافس سے، ماجوج سے آتی ہے. ایک شاخ ان کی منگولیا گئی، تو مغل اور مونگولز اور یہ کیا نام ترک جو تھے، جو یہ عثمانی ترک جو تھے، یہ بیسیکلی ایک ہی روٹ میں سے ہیں. ان کا کلچر، ان کا اٹھنا رہنا کھانا پینا سب ایک ہی ہے، وہی ہسٹری ہے. ان کے نام بھی سملر ہیں، لینگویج بھی ملتی جلتی ہے ان کی. تو اگر یہ ماجوج تھا چنگیز خان، تو وہ کدھر آیا اور کہاں اٹیک کرتا تھا؟ وہ سام کے علاقے میں اٹیک کرتا تھا. تو اس کو اللہ نے کہاں سے کس دیوار سے محفوظ کرایا؟ جو چین کی دیوار تھی اس سے محفوظ کرایا. اگر چین کا کوئی بندہ اس وقت سوال کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس میں اگر یاجوج ماجوج کی دیوار آتی تو چین کی دیوار آتی، کیونکہ یہاں بھی یاجوج ماجوج کو روکا جا رہا ہے. اور پھر اس سے اوپر آگے میں آپ کو یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا،
یہ اس ایریے سے ایک پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، یہاں سے ہوتا ہوتا ادھر تک آتا ہے اچپل پردیش پہ. یہ بالکل بنگلہ دیش کے اوپر کا پورشن ہے، اور یہ اچپل پردیش جو ہے یہ ہندو کش اور ہمالیہ کی سٹارٹ ہے. اس کے بعد جو ہے سارا کا سارا، مطلب آپ کو میں پچھلی وہ دکھا دیتا ہوں. یہ بنگلہ دیش ہے، یہ یہاں پہ آ کے یہ دیوار یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. یہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے یہاں پہ آ کے بلاک کر دیتا ہے. نیچرل بیریئر ہے. اس نیچرل بیریئر سے یہ آگے سارا نیچرل بیریئر ہے، یہاں سے کوئی بندہ نہیں نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ ابھی تک کوئی آیا نہ گیا. پہلا راستہ ہم نے کھولا ہے، وہ اس کا کھولا ہے، سی پیک کا، کراکورم ہائی وے. اس بیریئر سے یہاں سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا، یہ بلاکڈ تھا. یہ بھی بلاکڈ ہے. دوسرا یہاں پہ پاکستان کے اس پورشن میں خیبر پاس ہے، ادھر چمن ہے، یہ دو ایریاز ہیں. یہ نیچرلی بلاکڈ ہے سارا کا سارا. یہ یہاں تک بلاکڈ ہے، ادھر ترکمنستان ہے، ادھر تاجکستان ہے. یہاں پہ پھر یہ ایک پہاڑی سلسلہ ان کا چلتا ہے، یہ بلاک کر دیتا ہے، یہاں سے آرمیز نہیں آ سکتی. اور یہاں پہ سیسنٹ نے پھر اس جگہ پہ پھر یہ اس جگہ کے اوپر یہ پہاڑی سلسلہ ہے پورا، یہاں پہ پھر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کیا، گورگن وال. اذان ہوگی. اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک اللہ نے ایک بیریئر بنوایا ہے انسانوں سے، جس سے یافس کی اولاد کو اس ایریے میں آنے سے روکا گیا. اور اب یہ آپ نوٹ کریں کہ اس ایریے میں آنے سے جو روکا گیا ہے، اور میں نے آپ کو ٹائم لائن دی ہے، فار دی پاسٹ 6,000 to 7,000 years they were not able to come to this area. شام کے علاقے میں یافس کی اولاد نہیں آ سکی. اور اب اگر اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو بند کر دیا ہے اور قیامت کے نزدیک میں ان کو کھولوں گا، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بیریئرز تبھی کراس ہو سکتے ہیں جب آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو جائے، اور ان کو اس پورشن میں آنے کے لیے زمین کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ ہر بلندی سے آئیں. اب قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب یافس کی اولاد کے پاس ایئر پاور ہے، جہاز ہیں. آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حدیث میں ہے کہ وہ تیر آسمانوں پہ چلائیں گے اور وہ خون آلود ہو کے نیچے آئیں گے. اب ان کے پاس میزائلز ہیں. اللہ 2,000 سال پہلے لوگوں کو میزائل نہیں سمجھا سکتا تھا، جہاز نہیں سمجھا سکتا تھا. یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یافس کی اولاد نے کی ہے. اور یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے جس کو کہ آپ دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وہ انہی کے ایریے میں ہونی تھی. اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ہی دنیا میں چھا جانا ہے، اور ہم جو باقی قومیں ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. اس وقت کوئی ایسی قوم ہے جو کھڑی ہو کے کہے کہ ہم مقابلہ کریں گے؟ اگر آج میں رشیا، امریکہ، گریٹ برٹن، ان ساروں کو، یورپ کو ایک سائڈ پہ کر دوں، تو مجھے بتائیں کہ کون سی دنیا کی قوم ہے جو اس سے لڑے گی؟ چائنا بھی نہیں لڑے گا. یہ وہ جو قرآن میں بات آتی ہے کہ میں تمہیں لاؤں گا اس وقت جب تک کہ میں یاجوج اور ماجوج کو کھول نہ دوں. اور یاجوج وہ آگے دیکھتے ہیں آپ. یروشلم اینڈ دا ورلڈ پاورز. میں آپ کو ایک اہمیت بتانا چاہتا ہوں یروشلم کی.
اگر آپ ہسٹری کے اندر ٹائم لائنز میں جائیں تو دنیا کے اندر جو بھی سپر پاور رہی ہے، جو بھی سپر پاور رہی ہے ارسپیکٹو آف دیئر ریلیجن، ٹھیک ہے، اس کے پاس یروشلم تھا. جس دن یروشلم اس پاور سے جائے گا، اگلے دن یروشلم وہ اس کی پاور جو ہے زیرو ہو جائے گی. اللہ نے جو کہا ہے کہ وہ شہر ہے جس کے ارد گرد میں نے بنی نوع انسان کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اب مسلمان کے لیے نہیں ہے، کرسچنز کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا نام نہیں لیا کا، بنی نوع انسان کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یہ یروشلم جو ہے فلسطین کی جو زمین ہے، جو اس پہ قابض ہوگا اللہ اس کی حکمرانی دنیا میں قائم کرے گا. یہ ہسٹری پروو کرتی ہے. آپ کو میں اس کے وہ دکھا دیتا ہوں. سوری اباؤٹ اٹ کہ اس کی ریزولوشن اتنی اچھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اراؤنڈ 3,500 سال پہلے جو ہے نا، یہ کینانائٹس، ان کی کوئی 1,500 کے 2,000 سال سم تھنگ لائک دس یہ حکومت چلی. انہوں نے اسرائیل میں بنائی. دے ور دا ورلڈ پاور، سپر پاور. ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا. کینانائٹس جو ہیں یہ حام کی اولاد میں سے ہیں. یہ اس سائڈ پہ آئے اور انہوں نے یہ کی. اس کے بعد ایجپشنز، یہ بھی حام کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے کی. یہ بھی سپر پاور تب بنے جب انہوں نے یروشلم لیا. پھر اس کے بعد یہ جیبس، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، اس کا نہیں مجھے پتا. پھر یہ اسرائیل، یہودیوں کی حکومت آئی. یہودیوں نے یروشلم پہ پھر جتنا عرصہ انہوں نے اس کے اوپر 300-400 سال اپنی حکومت رکھی، یروشلم ان کے پاس رہا. اس وقت تک یہ دنیا کی بہترین حکومت ان کی تھی. اس کے بعد اسیرینز آئے، انہوں نے ان کو مارا. جو ہی ان کو مارا، یروشلم ان سے لیا، ان کی حکومت نظر ہی نہیں آئی. صفحہ ہستی سے یہ غائب ہو گئے. اسیرینز آئے، یہ بیبلونینز آئے، پھر پرشینز آئے. یہ جو سائرس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، سائرس نے آ کے یروشلم پہ قبضہ کیا تو اس کا امپائر بنا، اس کو دنیا کی پاور ملی. پھر اس کے بعد سائرس کے بعد الیگزینڈر آیا، میسیڈونینز آئے، پھر رومنز آئے. یہ ہانز ہیں، یہ ہانز آئے. وہ بھی آئے تو ان کی بھی تھوڑی عرصہ رہی جائے. پھر یہ رومنز آئے اور رومنز نے اس کے اوپر کافی عرصہ قبضہ کیا اور یہ کافی عرصہ ان کا رومن امپائر رہا. یہ جو آپ ڈویژن دیکھ رہے ہیں نا، یہ لاسٹ والی، یہاں پہ 328 اور 325 میں سم ویئر لائک دیئر کانسٹنٹین ان کا ایمپرر آیا تھا. کانسٹنٹین نے کیا کیا، جو رومن امپائر تھا اس میں اس نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک حصہ اس نے یہ رومن امپائر کا کر دیا اور دوسرا یہ بیزنٹینیم امپائر کا. ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر، یہ اپنے 2 بیٹوں کو اس نے کر دیا. ایک بیٹے کو ادھر کا دے دیا، ایک بیٹے کو ادھر کا دے دیا. جو ویسٹرن رومن امپائر تھا وہ اس وقت تک رومن امپائر تھا، سپر پاور تھی، جب تک یروشلم اس کے پاس تھا. ویسٹرن رومن امپائر جو ہی علیحدہ ہوتا ہے اور یروشلم اس کے کنٹرول سے نکلتا ہے تو یہ رومن امپائر ختم ہو جاتا ہے. ویسٹرن رومن امپائر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جرمنز نے آ کے ان کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ یہ امپائر ہی ختم ہو گیا پورا. ویسٹرن رومن امپائر ٹوٹلی وینشڈ. اور اس کی جگہ یروشلم کس کے پاس چلا گیا؟ بیزنٹینیم کے پاس. بیزنٹائن امپائر بن گیا اور یہ سپر پاور بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ امپائر تھا. they were controlling the world. اور دوسری طرف ساسنیڈز تھے جو پرشینز تھے. یہ تھے وہ لوگ. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ ٹائم جہاں پہ حضور تھے. تو یہ ہارے تھے
تو مسلمان ادھر کے دکھی ہوئے تھے اور یہ پرشینز جیت گئے تھے، اور پرشینز نے، ساسنیڈز نے یروشلم لے لیا تھا ان سے۔ پھر اس کے بعد یہ شام دوبارہ انہوں نے، یہ بیزنٹینیم نے واپس لیا تھوڑے عرصے کے لیے، اور یہ ان کے پاس گیا۔ ان سے پھر خلفائے راشدین نے لے لیا اور یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب وہاں سے لے کے یہاں تک سیلجوکس جو تھے، یہاں تک جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور مسلمان جو تھے they were the controlling power in the world۔ ٹھیک، اس میں کیا ہوا، یہ ٹائم سیلجوکس کے بعد کا کیا ٹائم ہے، یہ ٹائم وہ ہے جب کہ ان کی وہ کون سی تھی، کروسیڈز، جب کروسیڈز ہوئی۔ کروسیڈز میں، اب میں آپ کو یہاں پہ سوچنے والی بات ہے، کروسیڈز میں فرانس تھا اور گریٹ برٹن، انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کی، اور موسٹلی اس میں فرینچ تھے۔ انہوں نے آ کے یروشلم پہ قبضہ کر لیا۔ جب یروشلم پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یورپ سٹرونگ ہونا شروع ہوا، ان کی پاور بڑھنی شروع ہوئی۔ ان 1099 اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا، تو یہ واپس ان کی پولیٹیکل پاور ختم ہوگی کروسیڈز کی۔ اب یہ اس کے بعد یہ مملوکس آئے، اور مملوکس نے حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد آٹومنز آئے، اور آٹومنز نے اپنی حکومت قائم کی۔ جس امپائر نے یروشلم اپنے قبضے میں کیا وہ سسٹین کر گیا۔ اب اسی دوران آپ یہاں پہ دیکھیں، اس دوران جب یہ سلجوکس تھے اور یہ تھے، اسی دوران پہ ہلاکو خان نے بھی، چنگیز خان نے بھی اٹیک کیا، منگولینز نے بھی اٹیک کیا، مسلمانوں کا ستیہ ناش بکھار دیا۔ اور یہ اس کے بعد جب آٹومنز سے برٹش امپائر آیا تو انہوں نے ان سے یروشلم لے لیا، اور اس کے بعد آٹومن امپائر آپ کو کہیں نظر آیا؟ وہ ٹرکی جو کی 3 کانٹیننٹس میں حکومت تھی، کدھر گیا؟ They lost Jerusalem, they lost everything۔ اب آپ کو اس میں اس کے بعد یہ جارڈن وغیرہ کو ملا، اور اس کے بعد اسرائیل کو مل گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کیا اسرائیل اس وقت دنیا کو کمانڈ نہیں کر رہا؟ اسرائیل جو کہتا ہے وہی بات امریکہ بھی کرتا ہے، وہی بات گریٹ برٹن بھی کرتا ہے، وہ فرانس بھی کرتا ہے، وہ ساری دنیا وہی بات کرتی ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ یروشلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ان کے قبضے میں ہے۔ دس از دا ریزن۔ اب آپ کو اس کی ایک میں پوری یہ دیکھ لیں، 3001 to 1000 اتنے بی سی کینانائٹس رہے ہیں، 1000 to 586 بی سی اسرائیلز رہے ہیں 400-500 سال، 586 to 37 ہیلینسٹسٹ رہے ہیں، 37 to 324 رومنز رہے ہیں، پھر بیزنٹینینز رہے ہیں، پھر یہ مسلمانوں کا آ جاتا ہے، یہاں تک یہ مسلمان آ جاتے ہیں، اور پھر یہ برٹش آتا ہے اور اسٹیٹ آف اسرائیل آ جاتی ہے پریزنٹ ڈے۔ یہ نعیم بن حماد کی کتاب میں اگر آپ اس کو پڑھیں، یہ ایک روایت ہے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ یہ ہرکل کہہ رہا ہے، ہرکلیس نہیں ہرکلیس نہیں، ہرکلیلیس، وہ ہرکل ہے، ہرکلیس نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں رومن بادشاہ تھا، جس کو حضور نے خط لکھا تھا۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا پڑھ کے
وہ سنا دیتا ہوں۔ روایت ہے کہ ہرکل روم کا بادشاہ کہتا تھا کہ ہماری اور عرب کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہو، پھر وہ کچھ لوگوں کو اس میں ٹھہرائے اور ان سے کہے کہ جب تک تم اس کی اصلاح کرو گے تو اس وقت تک تم اس میں رہو گے، اور خبردار اس میں فساد نہ کرنا ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ ایک مدت تک وہ لوگ اس گھر کو آباد رکھیں گے، پھر ایک دن مالک نے دیکھا تو انہوں نے اس گھر میں خرابی کر رکھی ہے، تو اس نے انہیں گھر سے نکال دیا اور دوسروں کو لایا اور ان کو اس گھر میں اسی شرط پر ٹھہرایا جیسے پہلے لوگوں کو ٹھہرایا تھا۔ بس یہ گھر ملک شام ہے اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے یہاں بنی اسرائیل کو آباد کیا، وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد ہم عیسائیوں کو ایک زمانے تک اس میں آباد کیا، پھر اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم بدل گئے ہیں اور ہم نے فساد کیا تو اس نے ہمیں نکالا۔ اب اے عرب کی جماعت، تمہیں وہاں پر آباد کیا ہے، اب تم اصلاح کرو گے تو تم اس میں اہل رہو گے، اور اگر تم بدل کر فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور پہلے لوگوں کی طرح وہاں سے نکال دے گا۔ اب جو میں نے آپ کو یروشلم کا چارٹ دکھایا تھا ریلیٹڈ ٹو دی امپائرز، اس میں اگر آپ دیکھیں بنو امیہ they lost control of Jerusalem, they lost their empire. بنو عباس جب انہوں نے اپنا کنٹرول یروشلم پہ ختم ہوا ان کے ہاتھ سے گیا، they lost their empire. پھر فاطمید انہوں نے اس کو لیا تو ان کا امپائر اسٹیبلش ہوا، ان کی خلافت اسٹیبلش ہوئی۔ وہ ان کے ہاتھ سے گیا، ان کا امپائر ختم ہو گیا۔ ایوبی نے لیا، اس کا امپائر اسٹیبلش ہوا، اس کے ہاتھ سے گیا، وہ ختم ہوا۔ ود ان اسلام بھی اگر آپ دیکھیں جس گروپ نے اس کا کنٹرول سنبھالا وہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیت المقدس، اگر آپ نے اللہ کا حکم، جو کہ ہرکل کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ روم کا بادشاہ تھا، اس وقت کی ورلڈ پاور کا بادشاہ تھا، ہی واز رولنگ دی ورلڈ، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی یہ نافرمانی کی اور اللہ نے اس کو بیت المقدس دیا تو اللہ اس کو اٹھا کے باہر مارے گا۔ اور یہی چیز ہوئی، اور ہر امپائر کے ساتھ یہی ہوا۔ میں جو یہ سوچتا تھا کبھی جب وہ 20-25 سال پہلے حدیث پڑھتا تھا کہ امت کے جو نوجوان ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لگائیں گے اور بیت المقدس میں گاڑیں گے، تو مجھے یہی چیز سمجھی، میں کہ ان کی یہ ٹارگٹ کیوں بنا بھائی؟ بیچ میں 4 5 6 7 اور کنٹریز ہے پوری، تو آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیسے جائیں گے؟ لڑتے ہوئے جائیں گے، انصاروں کو ختم کریں گے، یہ کریں گے۔ اب اس کی بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے اللہ کا آرڈر دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر اللہ کی شریعت قائم کرنی ہے، تو اس قوم کا پہلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ آپ کو بیت المقدس ملے گا تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ دس از دی کی، دس از دی کرکس آف اللہ کا جو حکم ہے، جو یہودیوں کو بھی پتہ ہے۔ اسی لیے یہودیوں کے جو زائنسٹ ہیں، انہوں نے زائنسٹ موومنٹ کیوں چلائی؟ انہوں نے بیت المقدس لینے کے لیے چلائی کہ جس دن یہ بیت المقدس ہمارے آ گیا تو ہمارے پاس اتنی پاور آ جائے گی کہ ہم ساری دنیا کو اسے اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اور یہی انہوں نے کیا، اور وہی وہ لے رہے ہیں۔ اب یہاں رہ کے اللہ نے ان کو دے دیا، اب یہاں رہ کے کیا وہ فساد کرتے ہیں جو ہرکل کہہ رہا ہے؟ تو اللہ ان کو اٹھا کے باہر مارے گا۔ اور اگر وہ اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے فساد کیا میں تمہیں یہاں 2 دفعہ آباد کروں گا۔ بنی اسرائیل کی فضیلت یہ ہے دنیا کی باقی قوموں پہ کہ دنیا کی ہر قوم کو ایک دفعہ موقع ملا ہے، ایک دفعہ موقع ملتا ہے، اللہ دیتا ہے، بیت المقدس دے گا۔
دنیا کے ہر قوم کو ایک ایک دفعہ اس کا دے گا، اور وہ ٹیسٹ ہوگا اس کا کہ اگر اللہ نے بیت المقدس اس کو دیا، اس نے اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، یہ نیک نیتی سے کیا اور رحم کیا اور فساد نہیں کیا، تو وہ وہاں رہے گا۔ اگر اس نے ظلم کیا، فساد کیا، تو اللہ وہ فیل ہو جائے گا۔ وہ اللہ دوسری بار اللہ چانس نہیں دے گا، دوسری بار چانس صرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ یہ فضیلت ہے دنیا کی قوموں میں۔ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اگلی دکھا دوں، یہ سورہ صف کی ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے احواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری میرا مددگار بنے۔ احواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ A basic difference between Jews and the Christians is وہ حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اگر مسیح ہے تو وہ ہمیں یروشلم لے کر دیں گے، اور یروشلم میں ہماری حکومت ہوگی اور ہم ساری دنیا میں حکومت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کو تو ہم نے مار دیا، وہ تو مر گئے، ہماری حکومت تو قائم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں تھے۔ پر اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی مس انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں بتا رہا ہے۔ ایک بات یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کا ہی ایک پیغمبر ہے، بنی اسرائیل کو ہی وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ دو گروپ بنا دیے، ایک مومنین کا، ایک کافرین کا۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ کو مدد نہیں کی، مومنین وہ ہیں جنہوں نے ان کو مدد کی اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے جو پرومس کی تھی ان کے ساتھ، اللہ نے تو وہی کیا۔ آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ بس ہم نے ان کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون تھا؟ رومنز۔ They were the biggest enemy۔ رومنز نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، رومنز نے سارا کچھ کیا، رومنز نے یہ، اور ان کی ملی بھگت کس سے تھی؟ کافرین سے، جو بنی اسرائیل کے کافر تھے ان کے ساتھ تھی۔ اور رومنز نے ان کے جہاں پہ یہ ملتے جو کہ عیسائیت قبول کرتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے، وہ ان کو مار دیتے تھے۔ یو مسٹ واچ نیٹ فلکس کے اوپر اے ڈی کنگڈم اے ڈی، وہ آپ دیکھیں، اچھی ہے، اباؤٹ دی حضرت عیسیٰ اسٹرگل ان دیٹ یروشلم ایریا، اور پھر ان کے فالوورز کی اسٹرگل، وہ ضرور دیکھیں آپ۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اس میں کیا کہا؟ اور وہ غالب آئے۔ جو ہی یہ بات ہوئی تو یہ جب مومنین نے اسٹرائیو کیا تو ودن 200-300 ایئرز، 328 میں جب کانسٹنٹین آیا تھا تو کانسٹنٹین نے سب سے پہلے کرسچینٹی کو ریلیجن بنا دیا آفیشیل، رومن امپائر کا۔ وہ رومن امپائر جو کہ دنیا کی سپر پاور تھی، اس پہ حکمرانی اللہ نے کس کی کر دی؟ بنی اسرائیل کے مومنین کی کر دی۔ تو جو یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ میں جب مسیح آئے گا، جو اس کو فالو کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اس کو میں اس کے دشمنوں پہ غالب کر دوں گا، تو اس وقت ان کا جو دشمن تھا وہ سپر پاور تھی، اور وہ سپر پاور اللہ نے ان کفار سے لے کے تو عیسائیوں کو دے دی۔ تو اگلے 600 سال، 1000 سال وہ رہے
اقتدار پہ، حتی الوسع کہ انہوں نے لوز کر دیا یروشلم تو ان کی پاور ریڈیوس ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ آپ کو جو میں نے بتائی ہے، یہ ہرکل ونس ہی واز ڈیفیٹڈ ان سیریا، اور یہ بلاد الشام کو وہ چھوڑ کے جا رہا تھا، تو اس وقت اس نے یہ بات بولی کہ ہماری اور عربوں کی اب یہ مثال ہے، اب اگر یہ یہاں پہ وہ عدل کے ساتھ حکمرانی کریں گے تو اللہ ان کو رکھی رکھے گا، اگر فساد کریں گے تو اللہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ اب اگر یہ ہسٹری میں سب لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے، ہم اتنے پاگل کیوں ہیں کہ ہم یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارے لیے فلسطین یا بیت المقدس یہ اہمیت کیوں نہیں رکھتا؟ ہم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، پر یہ ٹارگٹ ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ فلسطین کتنا امپورٹنٹ ہے یا یہ بیت المقدس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پھر وہ حضور کی حدیث صحیح ہے نا کہ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اب بیت المقدس آباد کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ تو مدینہ برباد کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پاور لیس ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، پاور لیس ہو گئے۔